اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں کویسچن تھا کہ کسی نے اپنی زوجہ کو زبانی ایک طلاق دی، پھر اس کے کچھ عرصے بعد اسٹامپ پیپر پر ایک اور طلاق بھیجی اور بعد میں یہ نیت کر لی کہ وہ جو پہلی والی تھی وہی یہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور طلاق اور اس کے بعد تیسری طلاق انہوں نے بھیجی اور نیت یہ کی کہ یہ صرف میں دھمکانے کے لیے کر رہا ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں تینوں طلاقیں اس میں واقع ہو گئی ہیں۔ پہلی بات یہ دیکھیں کہ جو زبانی طلاق دی تو فوراً واقع ہو گئی۔ دوسری جو طلاق تھی، یہ ضرور ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان نے ایک طلاق دی ہو اور کوئی پوچھے کہ کیا تم نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور وہ اس پہلی کی خبر دیتے ہوئے اس کو کہے کہ ہاں وہ پہلی میں طلاق دے چکا ہوں یا ایک طلاق دے چکا ہوں، تو یہ دوسری طلاق شمار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو پہلی والی کی خبر دے رہا ہے۔ لیکن انہوں نے خود اقرار کیا کہ جب اسٹامپ پیپر پہ لکھوایا اس وقت یہ نیت موجود نہیں تھی، بھجوا دیا تب بھی نیت نہیں تھی، بعد میں نیت کر لی کہ یہ وہی پہلی طلاق، تو ان کی نیت سے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میری بیوی کو طلاق لکھ دے، فوراً طلاق پڑ جاتی ہے، چاہے ابھی آپ نے اسٹامپ پیپر بھیجا ہو یا نہ بھیجا ہو، چاہے ابھی اس پر سائن کیا ہو کہ نہیں کیا ہو، کیونکہ آپ خود اس کو لکھوا رہے ہیں، اور چاہے آپ اس کو بعد میں پھاڑ کے پھینک دیں، بیوی کو نہ بھیجیں، فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور تیسرا، جب آپ صراحتاً کوئی طلاق لکھتے ہیں، چاہے ڈرانے کی نیت کریں چاہے کچھ، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہم بارہا یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ خود بھی علم دین سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، ورنہ کتنے میرے پاس کیسز ایسی ہیں کہ ماں باپ دنیاوی مستقبل کی فکر میں تو رات دن ایک کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہاں سے مائیگریٹ کر کے باہر چلے جاتے ہیں بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے، لیکن وہ اچھا فیوچر کبھی اخروی لحاظ سے حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ دنیاوی آسائشیں آ بھی گئیں تب بھی بعض اوقات اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ طلاقیں دے کر پھر بھی کئی سال تک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، زنا خالص ہو رہا ہوتا ہے اور ناجائز بچہ پیدا ہوگا کیونکہ اس کا باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا، لیکن ہمیں ان چیزوں کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کا پتہ چلے گا مرنے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے اور وہاں معلوم ہوگا کہ ہماری لا علمی، ہمارا جہالت میں رہنا، ہمارا جان بوجھ کر اپنے دین کی تعلیم کو حاصل نہ کرنا بلکہ اس کو بوجھ سمجھنا، یہ ہمارے لیے کوئی عذر نہیں تھا، شدید قسم کا یہ نقصان کا باعث بنا۔ اس لیے میں والدین سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارا آپ خود بھی علم دین سیکھیں، سستی نہ کریں اس کے اندر۔ جس طرح آپ تھوڑا سا آپ کو فائدہ نظر آئے تو آپ پوری توجہ اور پوری توانائی اس چیز کے حصول کے لیے صرف کر دیتے ہیں، ایسی اپنے آخرت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پوری توجہ سے علم دین کی طرف مائل ہوں۔ ایک بھائی نے کہا کہ یہ فجر میں دیر سے آنکھ کھلی، ٹائم دیکھا تو ایسا لگا 3 منٹ باقی ہیں، انہوں نے تیزی سے وضو کیا اور چونکہ ٹائم کم تھا 2 رکعت فرض ادا کر لیے، لیکن بعد میں دیکھا وہ 3 نہیں 8 منٹ باقی تھے اور ابھی ٹائم موجود ہے، تو کیا کریں؟ دوبارہ سنت اور دوبارہ فرض پڑھ لیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب چاہے ٹائم میں آپ کو مسٹیک ہوئی، لیکن جب آپ فجر کے فرائض ادا کر چکے ہیں تو اب سنن ادا نہیں ہو سکتی، یہ فرائض سے پہلے ہی ہو سکتی ہیں بس، تو لہٰذا اب ادا نہیں ہوں گی۔ اب یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 منٹ بعد، یعنی سورج کی پہلی کرن کے 20 منٹ بعد، جس کو طلوع آفتاب ہم کہتے ہیں، پھر آپ طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت سنت کی قضا پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پڑھ لینی چاہیے، جبکہ امام اعظم تو کہتے ہیں اب سنت کی قضا ہی نہیں ہے، تو نہ بھی پڑھیں تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات گھر سے باہر ہوتے ہیں، والدہ بہن ساتھ ہیں مثال کے طور پہ، تو کیا ہم قریبی کوئی مسجد ہے اس میں جماعت ہو رہی ہے وہ جماعت چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ بھائی بہن کو والدہ کو کہاں چھوڑیں گے؟ دیکھیں بالکل چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پر جس جماعت میں شرکت واجب تھی وہ محلے کی مسجد ہے، کہ جہاں پر آپ کی جماعت قائم ہوتی ہے وہاں پر جا کے آپ کو جماعت قائم کرنی ہے۔ اگر آپ کہیں باہر ہیں تو پھر وہ جماعت آپ پر واجب نہیں ہے، ہاں بہتر ہے کہ آپ اس کو ادا کریں، خصوصاً جب آپ محو سفر ہیں اور بہن اور والدہ ساتھ ہیں۔ آج کل حالات آپ کو پتہ ہے، تو بالکل یہ آپ کے لیے شرعی عذر ہے کہ آپ جماعت کو ترک کر سکتے ہیں، گھر پر آ کر آپ تنہا پڑھ لیں یا کہیں اور جماعت گھر پہ آ کے ملے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو کر لیں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ روٹی کا رول بنا کر کھانا کیسا ہے، جیسے گول کر کے پھر روٹی کو کھائیں، تو یہ کیسا ہے؟ تو یہ بالکل جائز ہے۔ یہ اگرچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی توڑ کے کھائی، لیکن چبانے کو، ڈائریکٹ چبانے کو منع بھی نہیں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں لقمہ توڑ کے منہ میں رکھو، اس طرح کا روٹی پکڑ کے یوں توڑیں تو کہتے ہیں یہ بے ادبی ہے۔ کہاں سے بے ادبی ہے؟ ثابت کریں کہ کہاں سے بے ادبی ہے۔
یہ شاورما جو ہے، یہ شاورما کھاتے ہیں سعودی عرب وغیرہ کے اندر، یہاں پہ بھی اب تو بہت زیادہ ہے، اس میں خبزی ہوتی ہے، اس کو روٹی کو لپیٹ کے اس کے اندر مسالہ تو وہ کھاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے پراٹھے کے رول ملتے ہیں، پراٹھا بھی تو ایک روٹی ہی ہے، بس اس میں تیل لگتا ہے تو وہ پراٹھا بن جاتا ہے، آئل لگتا ہے، آئل کے بغیر روٹی ہوتی ہے، اس کو ہزار چبارے ہوتے ہیں۔ تو یہ جہاں پر یعنی کوئی شرعی لحاظ سے ادب نہیں ہے، وہاں تو ایسی چیخ پکار مچ جاتی ہے۔ گھر کے اندر بھی دیکھا کوئی ڈائریکٹ روٹی کھائے تو یار تم کیسے کھا رہے ہو، یہ طریقہ کار کوئی ہے، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ اور جہاں واقعی آداب موجود ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی خود ساختہ چیزیں ہم ایجاد کر کے اپنے گھروں میں اس طرح نافذ کر لیتے ہیں کہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں شاید یہ دین کا حصہ ہے، اور جو اصل دین ہے وہ ہمارے گھر سے بہت دور ہوتا ہے۔ تو خدا را یہ بھی میں بارہا عرض کرتا ہوں، آپ کے گھر میں جو بھی اس طرح کی باتیں معروف ہیں، نظریات ہیں، معمولات ہیں، ایک دفعہ ان کی لسٹ تو بنا لیں۔ لسٹ بنانے کے بعد یہ اب جیسے جیسے یاد آتا جائے لکھتے جائیں، اور پھر کسی مستند مفتی صاحب سے معلوم کر لیں کہ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، ان میں سے کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں۔ جو وہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، پوری ہمت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ختم کریں، کیونکہ آج وہ یہاں ہیں تو کل یہاں پہنچیں گی اور پرسوں وہاں پہنچیں گی، یعنی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور پھر یہ اسی طرح نئی نئی بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں جو بعض اوقات مباح ہوتی ہیں لیکن پھر آگے چل کر گناہ بن جاتی ہیں اور انسان گناہ گار ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے بہرحال روٹی اس طرح کھا سکتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بولیں، جلدی بولیں بیٹا۔ جی صاحب، ایک کوشچن ہے کہ اگر نماز کے دوران کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے انسان اپنے کپڑے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لے تو نماز کے ساتھ کا کیا حکم ہوگا؟ اور بولیں۔ میرا دوسرا کوشچن ہے کہ زکام کی حالت میں اگر نماز کے دوران ناک وغیرہ پونچھ لی جائے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نیز اگر زکام شدید ہونے کی وجہ سے نماز جلدی پڑھی جائے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ چلو بس ٹھیک ہے، تین بہت ہیں بیٹا، تین بہت ہیں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں۔ جلدی بولو بیٹا، بولنا شروع کر دو جلدی سے۔ سخت مجبوری میں خطبے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا کیسا؟ کیسی مجبوری آ گئی؟ سر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہاں، وہ سخت مجبوری کی کیفیت مجھے بتائیں۔ کچھ بھی نہیں ہوتا بیٹا، بہرحال میں بتا دیتا ہوں، سخت مجبوری۔ چلیں اور۔ اچھا، میرا دوسرا سوال ہے، جس پر قربانی واجب نہ ہو اگر اچھی نیت سے کرنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور اولیاء کی شفاعت قرآن سے ثابت کر دیں۔ کیوں ہر چیز قرآن سے ثابت ہونی ہوتی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، ایک کویسچن ہم سے کیا تھا کہ مسلمان نے ایک کافر کو گوشت بیچنے کا وکیل کیا ہے، جیسے کوئی آرڈر کرے تو وہ گوشت دے دے کہ بھئی یہ جا کر اس کو دیں، پیمنٹ لے کر آ جائیں، یا دکان پہ بٹھا دیا ہے کہ چلو تم گوشت بیچو، لیکن ہے مسلمان کا، اس کافر سے گوشت خریدنے کی کیا شرعی حیثیت ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب آپ ایک مسلمان سے گوشت خرید رہے ہیں، یعنی اس کے دکان ذبیحہ جو ذبح ہے وہ بالکل شرعی اعتبار سے مسلمان نے کیا، وہی تکبیر وغیرہ پڑھ کر گوشت بنا دیا ہے، اب ایک کافر کو رکھا ہے اس کو دینے وغیرہ پہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ حرام حلال پاک ناپاک میں کافر کی خبر کا اعتبار نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں دیانات۔ لیکن اگر کافر ایک گوشت لاتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان کی دکان سے لایا ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے حرام، وہ تو یہ خبر دے رہا ہے مسلمان کی دکان سے لایا ہوں، تو اس کی خبر پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دیانات سے تعلق نہیں رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے اب یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان کا وکیل ہے وہ اس سے خرید سکتا ہے کہ نہیں خرید سکتا، تو بالکل خرید سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فعل ذبح میں اس کافر کا کوئی کردار نہیں۔ یہ تو ویسے ہی ہے جیسے کوئی ایک سیلز مین آپ رکھ لیں اور وہ کافر ہو اور وہ مختلف چیزیں اٹھا کر آپ کے گھر تک پہنچاتا ہو، یا وہ دکان پہ بیٹھ کے سیلز مین اس کو بیچ رہا ہو، تو اس سے چیزیں لینا صحیح ہے، ایسی گوشت بھی بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ گھر میں اگر ہم بلی پالیں اور اس میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، کسی صحیح ضرورت کی بنا پر ایسا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ جیسے اب یہ قربانی کے جانور جو خصی جانور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی تو کرتے ہیں کہ ان کو بچپن میں ہی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ بچے پیدا کرنے کی تو صلاحیت نہیں رہتی، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ گوشت اچھا ہو جائے گا، اور اس کا مطلب گوشت صاف ستھرا بھی ہوتا ہے اور صحت کے اعتبار سے بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھوں کی قربانی فرمائی تو یہی فرمایا کہ 2 خصی بکرے لے کر آؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی فی نفسی ہی منع نہیں ہوتا، ایک اچھے فائدے کے لیے جائز ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اس میں کیا بینیفٹس ہیں، اگر ہیں کوئی فائدہ
تو بالکل ایسا کر سکتے ہیں، اور بغیر کسی وجہ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے، خواہ کسی کی صلاحیت ختم کرنا، لیکن اگر معقول وجہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ کیا حالت حیض میں طلاق ہو جاتی ہے؟ ایک شخص نے 3 طلاقیں اپنی زوجہ کو دے دیں اور 2 سال تک وہ علیحدہ رہیں، لیکن اس کے بعد اب لڑکی کہتی ہے جب اس وقت طلاق دی تھی میں حالت حیض میں تھی، اب دونوں ملنا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب 2 سوال ہے میرے۔ ایسا کہنا کیسا ہے دکان اذان جو گفتگو میں مصروف رہے اس کو آخری وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا؟ جی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ایک پاکستانی جو ہے کافی عرصے سے مدینہ پاک میں رہائشی تھے، انہوں نے وصیت کی تھی اپنے گھر والوں کو کہ جب میری ڈیتھ ہو جائے تو میری باڈی کو نا پاکستان میں تدفین کی جائے۔ تو ان کا وصال جب ہوا تو ان کے بیٹوں نے نا جب لاہور پہ ان کی تدفین کر دی، تو وہ ان کے بیٹے کافی پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہوں گے، کیونکہ جب سے تدفین کی ہے ہم ایک بار بھی گھر میں سے کسی کو خواب میں نہیں ملے ہیں۔ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں پہلے سیکیورٹی بہت اچھی تھی، لیکن اب گھروں میں چوریاں وغیرہ ہو رہی ہیں، کافی واقعات ہو چکے ہیں، تو میرے شوہر بھی لیٹ نائٹ گھر آتے ہیں، ان کا کام ایسا ہے، تو کیا ہم حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں؟ لیکن گھر سے باہر کتا رکھنے کی ابھی کوئی بھی جانور رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے مینجمنٹ کی طرف سے، تو گھر میں رکھنا پڑے گا، اس کا حکم بتا دیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں اگر کم از کم 2000 روپے رکھے جائیں تو یہ روزانہ ایزی پیسہ والے 6 روپے جس کا جو ہے نا انعام دیتے ہیں، اس کا حکم بتا دیجیے۔ یہ 10 دفعہ بتا چکا ہوں، آپ سن بھی چکی ہوں گی۔ دوسرا کوئی کر لیں۔ اچھا دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، کسی نے بتایا تھا کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں اگر اپنے نمبر پہ ایزی لوڈ کروایا جائے تو 50% واپس مل جاتے ہیں، جیسے اگر 100 روپے لوڈ کرائیں تو 50 روپے فوراً واپس مل جائیں گے، اس کا حکم بتا دیں۔ چلے میں بتاتا ہوں، ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انہوں نے پوچھا کہ نماز کے دوران اپنے کپڑوں کو مٹی وغیرہ سے بچانے کے لیے دونوں ہاتھ استعمال کر لینا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اکثر جو رکوع یہ سجدے سے اوپر اٹھتے ہوئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یا پھر جیسے بعض امام حضرات کو دیکھا ہے کہ جب وہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے لگتے ہیں تو تھوڑے سے کپڑے اوپر کرتے ہیں اور دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، اور شاید اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم ویسے چلے جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ گھٹنوں سے شلوار دب جائے اور وہ پورا کپڑے یا دامن نیچے آ جائے گا تو کپڑے دب جائیں گے، تو تھوڑا سا اوپر کر کے وہ اپنے نماز سجدے کو بہت آسان کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح دونوں ہاتھ استعمال کرنا کہ جیسے آپ کپڑے وغیرہ اٹھا کے جا رہے ہیں، اس کو مکروہ ضرور لکھا ہے، لیکن اس سے فساد نماز کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کثیر ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کو دور سے دیکھنے میں دیکھنے والا یقین کر لے کہ یہ نماز میں نہیں۔ جیسے آپ موبائل نکال کے حالت نماز میں اس طرح کچھ کرنے لگ جائیں، چاہے اس کو بند کر رہے ہوں، تو دور سے دیکھنے والا سمجھے گا نماز میں نہیں۔ اس طرح کا کوئی عمل جو بالکل نماز کے خلاف ہو اور آزادانہ آپ دونوں ہاتھ استعمال کر رہے ہیں، تب کہیں جا کے نماز کے فساد کا حکم ہوتا ہے۔ اس میں کراہت ہوگی لیکن نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس طرح نہ کیا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حالت نماز میں زکام ہے اور ناک صاف کر لے تو یہ ہاتھ سے اگر یہ آستین وغیرہ سے یا دوپٹے سے کر لی کسی بہن نے تو عمل قلیل کے ساتھ یعنی ہلکے سے عمل کے ساتھ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں اگر کسی کو زکام ہو اور اس وجہ سے تیزی سے وہ نماز کو ادا کرے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یہ ہوتا ہے بہرحال کہ اس طرح کی جب کیفیت کوئی انسان پر طاری ہوتی ہے تو اس کو ارکان کی ادائیگی میں کوفت سی محسوس ہوتی ہے، اب اور کوئی اس کو ذریعہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اس کیفیت سے باہر نکلنے کا، اور اس کے لیے ایک بہترین یہی ہوتا ہے حل کہ نماز کو ختم کر کے پھر انسان سکون کے ساتھ کچھ دیگر معاملات کرے۔ تو اس میں اگر وہ تیز تیز پڑھ رہا ہے ایک فطری تقاضے کے تحت گنجائش نکلے گی، لیکن اس میں کوئی واجب ترک نہیں ہونا چاہیے، جس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں، کہ رکوع سے پورے نہیں اٹھے فوراً سجدے میں چلے گئے، ایک سجدے سے مکمل اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھے فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، اٹھا یوں فوراً، تو اس طرح پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ وہ نزلہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ اتنی تیز نماز پڑھیں کہ تعدیل ارکان کو چھوڑ دیں، اس کا تھوڑا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی سخت مجبوری کی حالت میں جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جس پر جمعہ فرض ہوتا ہے اس پر خرید و فروخت کرنا منع ہے، ٹھیک ہے نا، اور جس پہ جمعہ فرض نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ جیسے خواتین یہ خرید و فروخت کر سکتی ہیں، ان پہ جمعہ فرض نہیں۔ اچھا اب یہ جس سے کریں گی وہ تو مرد ہوگا،
تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کہیں جمعہ ادا کر لیا ہو پھر اپنی دکان کھولی ہو، کیونکہ اگر کہیں 1 بجے جمعہ ہے تو وہاں سے وہ پڑھ کر آ کے اگر مارکیٹ میں بیٹھ جاتا ہے، دکان کھول لیتا ہے، تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہ تو اس وجہ سے منع تھی دکان کھولنا کہ جو اس دکان کے کام میں مشغولیت جمعے کی تیاری کی راہ میں رکاوٹ بنے گی، سعی الی الجمعہ جس کو کہتے ہیں کہ جمعے کے لیے کوشش کرنا، اس میں رکاوٹ بنتی۔ اب اگر کسی نے جمعہ پڑھ ہی لیا ہے تو بالکل اس کا بیچنا بھی جائز اور خریدنا جائز، چاہے لاکھ اور مسجدوں میں جمعے ہو رہے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ جمعے جب تک چلتے رہیں گے سب کو کاروبار بند کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ مجھے اگر اپنا کاروبار کرنا ہے تو مجھے بہتر یہ ہے کہ میں پہلے جمعہ ادا کر لوں، جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر میں کام کر سکتا ہوں، چاہے بالکل ساتھ ہی دوسری مسجد میں ابھی جمعہ چل رہا ہو۔ لیکن اس میں اکثر ہی سمجھاتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک بڑی سی شیٹ پہ لکھ کے لگوا دیں کہ میں جمعہ ادا کر چکا ہوں، اور پھر آپ وہ کریں۔ یہ خاص طور پہ دینداروں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی علامت یا ایسی کوئی بات نہیں لکھوائیں گے، دیکھنے والے بدگمانی کریں گے کہ دیکھو جمعے کے ٹائم پہ خرید و فروخت کرنا منع ہے اور یہ کر رہا ہے۔ تو آپ جب یہ لگا ہوگا تو اگر کوئی نہ دیکھ سکے یا پوچھے تو بتا دیں، اور انشاءاللہ بڑا لگا ہوگا تو ویسے ہی وہ دیکھ لے گا کہ بھئی اس نے جمعہ ادا کر لیا ہے۔ تو اب بہنوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خواتین تو بالکل ان پہ جمعہ فرض نہیں، خرید و فروخت کر سکتی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی پہ اگر قربانی واجب نہ ہو پھر بھی وہ قربانی کر لے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو ہو جائے گی قربانی، یہ نفل قربانی کہلائے گی، وہ کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ اولیاء کی شفاعت قرآن سے ثابت کر دیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کا قرآن سے ثبوت مانگنا یہ وہی کرے گا جس کو دین نہ آتا ہو۔ یہ بالکل اچھی آسان سی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ جاہل آدمی ہوگا جو کہے گا یہ قرآن سے ثابت کرو، ہر چیز قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ، کیونکہ ہر چیز قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں تو آپ کا ذکر بھی نہیں ہے، میرا ذکر بھی نہیں ہے، کہاں ہے بتاؤ؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب میں ہوں ہی نہیں۔ تو جس کا ذکر نہ ہو وہ قرآن میں نہیں ہوتا۔ قرآن میں ثابت کر کے بتائیں کہ کتا کھانا منع ہے، قرآن میں ثابت کر کے دکھائیں۔ تو ہر چیز قرآن میں نہیں ہوتی۔ قرآن میں اجمالی بیانات ضرور ہیں، تفصیل نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آتی ہے حدیثوں میں، پھر حدیث میں بھی ساری تفصیل نہیں ہے، پھر کچھ آتی ہے جو باقی رہ جاتی ہے، وہ علماء کے ذمے ہوتی ہے۔ علماء نے بہت کام کیا فقہی حوالے کے اعتبار سے بھی اور تفسیر و تشریح کے اعتبار سے بھی، تب کہیں جا کے دین مکمل طور پر نکھر کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف قرآن و حدیث کے ساتھ رہو اور قرآن و حدیث سے استدلال کرو، جو یہ دعویٰ کرے نا اس کو میرے سامنے لائیں، میں اس سے 4 کویسچن کرتا ہوں کہ پورے قرآن پورے حدیث سے نکال کے بتا دو۔ نہیں نکال سکتے کیونکہ ہر چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سرکار نے حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو آپ نے پوچھا کہ اے معاذ آپ کس چیز سے فیصلہ کریں گے؟ عرض کیا رسول اللہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر آپ قرآن میں نہ پائیں تو عرض کی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروں گا، یعنی آپ کی حدیثوں سے۔ پھر سرکار نے فرمایا اگر حدیثوں میں بھی نہ پائیں تو عرض کی پھر میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ فرمائی اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں۔ اس لیے بچہ نہ بنیں، بھولے نہ بنیں، بیوقوف نہ بنیں۔ بہت سے لوگ اس طرح بیوقوف بناتے ہیں، بھئی قرآن و حدیث میں جب سب کچھ موجود ہے ہم کیوں جائیں ادھر ادھر؟ آپ نے ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، بھئی پہلی بات یہ کہ سب کچھ موجود ہے یا نہیں، یہ ہے نا کویسچن۔ اچھا اب آپ اگر یوں کہیں کہ اگر سب کچھ موجود نہیں تو یہ ناقص رہ گیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اجمالی بیان تھا، حدیث کو شرح کے لیے رکھا۔ پھر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے امور کو اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ حکمت بالغہ اس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ پھر اس امت کے علماء محنت کریں، ان کے درجے بلند ہوں، لوگوں کو آسانیاں ملیں، لوگوں کی نگاہوں میں ان کا وقار قائم ہو، ان کے قریب آئیں اور یہ علماء پھر اللہ اس کے رسول سے ملائیں۔ تو اس لیے یہ جو بھی دعویٰ کرنے والا ہو کہ جس سب کچھ قرآن میں ہے، یا کہے کہ سب کچھ قرآن یا حدیث میں ہے اور ہمیں کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص بالکل بیوقوف قسم کا ہوگا اور وہ غلط کہتا ہے، اس کو مزاج شرعی پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے لیکن معاملہ سود ہم پر واضح نہ ہو سکا۔ وجہ سے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سود قیامت تک مختلف شکلوں میں آتا رہے گا، اس کی صورتیں بنتی رہیں گی، تو وہ سینکڑوں صورتیں ایک ہی وقت میں صحابہ کے سامنے کیسے بیان ہو سکتی تھیں، جبکہ بعض معاملات ابھی تھے ہی نہیں سرکار کے دور میں، وہ بعد میں پیدا ہونے والے تھے۔ تو ایک اجمالی بیان تو سرکار نے کر دیا اور تفصیل کے لیے علماء
اب موجود ہیں وہ اپنے اصول بناتے ہیں، قرآن و حدیث سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور پھر یہ تو اس لیے اولیاء کی شفاعت اگر آپ کہیں جی قرآن سے ثابت کر کے بتائیں، ایسا نہیں ہے، حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ قرآن میں نبی کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کے اذن کے بارے میں ضرور موجود ہے، تفصیل حدیثوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ سنا یہ ہے کہ دوران اذان اگر کوئی گفتگو کرنے میں مشغول رہے تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ بعض بزرگوں کا قول ضرور ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب اذان ہو رہی ہوتی ہے، لاکھوں مسلمان گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں گفتگو ہو رہی ہے، پھر آپ کے بازاروں کے اندر آپ دیکھ لیں گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ مطلقاً لے لیں کہ جب اذان کے دوران گفتگو نہ کرو ورنہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یہ تو نہیں فرمایا کہ قریبی مسجد کی اذان، دوسری اذان، پہلی اذان، دوسری، تیسری، چوتھی، اس کا مطلب ہے تو ساری اذانوں کے اندر آپ کو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں تو کوئی تخصیص ہی نہیں ہے کہ ایک اذان، دو اذان، تیسری اذان۔ اور آپ جانتے ہیں بعض اوقات 15 منٹ تک اذانیں چلتی رہتی ہیں، پہلے ایک مسجد کی ہوتی ہے، اسی دوران وہ اینڈ پہ آنے لگتی ہے، دوسری مسجد کی شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسری کی۔ اس کا مطلب ہے 15-20 منٹ انسان بالکل خاموش رہے، اگر بات کر لی تو پھر کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ پھر بات سے مراد کون سی بات ہے؟ دینی بات ہے، مجبوری والی بات ہے، مذاق ہے، مزاح ہے، فضول بات ہے، یا مطلب کوئی صحیح عذر ہے، نہیں ہے، کون سی بات؟ اس طرح کے کلمات، اس طرح کے جملے جو اتنے مبہم قسم کے ہوتے ہیں جن سے صحیح نتیجہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ایسی چیزیں عوام کے سامنے بیان نہ کی جائیں، یا پھر یوں کہا جائے کہ بھئی اذان کے دوران چیخنا چلانا، توجہ نہ کرنا یہ زمانۂ رسول میں منافقین کا طریقہ تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی اسی طریقے سے اذان کو غیر اہم اور معمولی سمجھ کر باتیں کرتا رہے تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے، ہو سکتا ہے، بس اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کی باتوں کو بیان کر کر کے لوگوں کو ڈرانا اور خود اپنے گھر والوں سے غافل ہو جانا۔ جو یہ بیان کر رہا ہو اس کے گھر میں دیکھیے گا، اس کی والدہ بات کر رہے ہوں گی، زوجہ بات کر رہے ہوں گے، بچے بات کر رہے ہوں گے، تو بھئی پھر اپنے گھر میں ایک بورڈ لگائیں بہت بڑا کہ دوران اذان اگر تم نے باتیں کی تو تمہارا ایمان تو گیا، اور اگر کوئی کرتا ہوا نظر آئے تو پھر اس کا مطلب مرتبہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اتنا بڑا اس نے گناہ کیا، پھر توبہ کروائیں سب سے بار بار۔ لیکن کیا کوئی ایسا کرواتا ہے؟ بیان کرنے والا بھی کرواتا ہے، تو یہ خدا نہ خواستہ میں کوئی اس قول کو، یہ نہیں کہ میں کوئی اس میں کوئی نفرت ہے اس قول کے ساتھ کہ میں نے پہلے ٹھانی ہوئی تھی کہ یہ، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چیز کو صحیح طریقے سے آپ کے سامنے بیان کریں۔ بہت ساری باتیں ایسی معروف ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کے بارے میں وہ بزرگوں کے اقوال ضرور ہیں، لیکن وہ محتاج تفسیر ہیں، محتاج تشریح ہیں۔ تشریح کے بغیر اگر آپ بیان کریں گے تو خواہ لوگوں پر خوف طاری ہوگا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو اس خوف میں مبتلا ہوگا، یا آپ نے بیان کیا خوف میں مبتلا ہوگا، اسے ذرا جہنم کی وعید سنا کر اسے بدنگاہی سے روک کر دیکھیں، آپ اسے حرام کمانے سے روک کر دیکھیں، وہ خوف پیدا نہیں ہوگا، سنیں گے بھی نہیں۔ لیکن اس قسم کی باتیں کہ جن میں اتنی توضیح تشریح موجود ہو اور وضاحت ہونی چاہیے، اور بعینی ان اقوال کا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہیں، لیکن اس میں خوف کا عالم یہ ہوگا کہ کچھ انتہا نہیں۔ تو یہ مطلب تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے، ایسا تو نہیں کہ شیطان پیچھے کار فرما ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے تو خوف دلا رہا ہو جن میں خوف زیادہ کرنا بھی نہیں ہے، اور ان میں بالکل بے خوف کر دیا جن میں خوف کرنا واجب ہے۔ جس طرح وہاں ہم گناہ گار ہوتے رہیں، یہاں اتنا گناہ کا معاملہ ہی نہیں تھا، یا گناہ کا معاملہ ہی نہیں تھا اور ہم پریشان ہوتے رہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھیں، علم کو سیکھیں، بات کو سمجھیں، ہر سنی سنائی بات پر فوراً عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے علماء سے، میں تو خیر طالب علم ہوں، اچھے جو علماء آپ کے اطراف میں ہیں ان سے وضاحت طلب کر کے پھر اس پر آپ ضرور عملی قدم اٹھائیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ کوئی والد صاحب تھے، غالباً سعودی عرب کا ذکر کیا تھا، وہاں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو میری لاش پاکستان میں لا کے دفنانا، لیکن بچوں نے وہیں دفنا دی۔ اب وہ پریشان ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بے ادبی کر لی ہو اور والد صاحب تکلیف میں ہوں، اور اس کی ایک علامت ان کو محسوس ہوئی کہ ابھی تک خواب میں تشریف نہیں لائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ جہاں انسان کا انتقال ہو اسی علاقے میں دفنائیں، کیونکہ جلد دفنا لیں گے، غسل وغیرہ ہوا، کفن دفن اور دفنا دیا، یہ بیسٹ ہے، کیونکہ میت کو جتنا آپ سفر کروائیں گے، جتنا دفن میں دیر کریں گے، اتنے ہی اس کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ جب آپ یہاں لے کر آتے ہیں تو ایسے تو نہیں لاش کو بھیج دیں گے، اندر سے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، ہر اس چیز کو باہر نکال دیتے ہیں کہ جس کے سڑنے سے
فوراً بدن جو ہے وہ سڑ جائے گا، گل جائے گا، تو اندر آنتیں وغیرہ سب سے پہلے نکالی جاتی ہیں، تو پوسٹ مارٹم لازم ہوا۔ اگر مرنے والے کو پتہ ہونا کہ مرنے کے بعد جب میرا پیٹ چیرا جائے گا اور یہ سب چیزیں نکالی جائیں گی کس قدر تکلیف اور اذیت ہو، کبھی بھی وصیت نہ کرے۔ اور یہ عجیب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پوری زندگی آپ پاکستان سے باہر گزار دیتے ہیں لیکن مرنے کے لیے پاکستان بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ پھر آپ وہیں پہ دفن ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور شرعی طریقہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں پاکستان آ کر ذرا سکون ہوگا کیونکہ چچا کی قبر یہاں ہے، مامی کی قبر یہاں ہے، تایا کی قبر یہ ہے، تو ان کی قبروں کے قریب ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر معذب ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عذاب نازل ہو رہا ہے، تو چاہے ساتھ ملی ہوئی قبریں ہوں، الیک سلیک کا موقع بھی نہیں ملے گا، پھر بالکل دور ہوتے ہیں۔ شرح الصدور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو ان کی روحیں جو رشتہ داروں کی آپس میں ملتی ہیں، تو جو پہلے مرے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، بتاتا ہے ایسا 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 ہے۔ ایک کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا، کہ یہاں نہیں پہنچا، وہ کہتے ہیں یہاں نہیں پہنچا، وہ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ تو مطلب یہ کہ یہ سوچنا کہ شاید وہاں جا کر ایسا ہوگا اور راحت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کہیں پر بھی آپ ہوں آپ کی روحیں مل سکتی ہیں، اور کہیں سے بھی دعا کی جائے، ہزاروں میل دور ہوں دعائیں پہنچتی ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ بعضوں کو تو میں نے دیکھا ہے بالکل علاقے کے اندر قبرستان ہوتا ہے، نہیں جا پاتی، اولاد تک نہیں جا پاتی ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں کی وصیت کریں۔ چنانچہ چونکہ اس وصیت میں کوئی شرعی طور پر اچھائی کا پہلو نہیں تھا، اس لیے کوئی گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں، بہتر تھا بلکہ وہاں دفنا دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہاں سے آپ نے قاعدہ قانون نکالا کہ اگر ماں باپ راضی ہوں تو خواب میں آئیں گے؟ کسی کے بعض اوقات پوری زندگی نہیں آتے، حالانکہ انتہائی خوش اور راضی جاتے ہیں۔ یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا۔ اس طرح کی چیزیں اپنے معیار نہ بنا لیں، یا لوگوں کے سنے سنائے وہی میں بارہا عرض کرتا ہوں، نہ قرآن ہم سیکھتے ہیں نہ حدیث سیکھتے ہیں، اس قسم کی باتیں ہم پر بڑی اثر کرتی ہیں۔ کوئی محلے کی خاتون آ جائیں گی، بولیں گی کیا تمہارے والد صاحب آئے خواب میں؟ نہیں آئے نا، اس کا مطلب ہے ناراض ہے تم سے۔ اب آپ وسوسے میں مبتلا ہو گئے، ناراض ہیں تبھی خواب میں نہیں آئے، ناراض ہیں۔ ذرا پورے محلے کا ایک انٹرویو لے کر دیکھیں جن کے ماں باپ راضی گئے کہ تمہارے خواب میں کتنی مرتبہ آئے ماں باپ، پتہ چلے گا کسی کے خواب میں بالکل بھی نہیں آئے۔ تو پھر یہ کہاں سے ضابطہ قاعدہ نکالا؟ خواہ کی ٹینشن، خواہ کے صدمات، خواہ کی پریشانیاں، اور جہاں حقیقی طور پہ پریشان ہونا چاہیے اپنی بے عملی کے اوپر، اپنے گناہوں پر، حرام کمانے پر، اپنے بیوی بچوں کو نیکی کا حکم نہ دینے پر، انہیں گناہ سے نہ روکنے پر، اپنے بچوں کو بیوی کو علم دین نہ سکھانے کی بنا پر جو گناہ کبیرہ آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر پریشان ہونا چاہیے، اس پر نہیں ہوتے ہیں۔ ذرا ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر پہلے نہیں تھی چوریاں، اب بہت زیادہ چوریاں ہو رہی ہیں اور کتا ہم باہر رکھ نہیں سکتے، اس کی پرمیشن نہیں ہے، تو کیا گھر میں کتا رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، کتا نہ آپ کو سونے دے گا نہ محلے کو سونا دے گا، وہ تو سارا رات بھونکتا رہے گا اور گندگی علیحدہ کرے گا، اس کی گندگی صاف کیجیے گا، پیشاب کرے گا، پیشاب صاف کیجیے گا، رالیں ٹپکائے گا آپ کی جہاں گیلری میں ہوگا، وہ تو نحوست تو کتے کے ساتھ ہے ہی ہے، یعنی وائرسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال رکھ تو سکتے ہیں آپ، لیکن یہ سمجھنا ہے کہ شاید یہ رکھ کر چور سے نجات مل جائے گی، 50 مصیبتیں اور آ جائیں گی آپ پر۔ اور بعض کتے ایسے ہوتے ہیں جب مغرب کی اذان ہوتی ہے روتے ہیں منہ پر کر کے، پھر آپ دیکھیے گا کہ محلے والے شور مچائیں گے۔ تو اس کا کوئی اور حل نکالیں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ بہرحال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کتا رکھ کر ہی مطلب حفاظت ہو سکتی ہے تو پھر آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، ایک دفعہ جائز ہے بہرحال آپ کے لیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اپنے نمبر سے ایزی لوڈ کروائے تو 50 روپے خود بخود آپ کو واپس کر دیے جاتے ہیں، جیسے 100 روپے کا لوڈ کروایا، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک آسانی اور سہولت دی گئی ہے۔ اگر تو ایسا ہوتا کہ آپ پہلے پیسہ وہاں رکھواتے اس پہ نفع لیتے تو یہ قرض پہ نفع کہلاتا۔ اگر آپ ایک دفعہ لوڈ کروا رہے ہیں تو یہ قرض پہ نفع نہیں لے رہے، آپ تو ان کی سروس حاصل کر رہے ہیں اور اس کے پیسے دے رہے ہیں، اس میں وہ تھوڑا کنسیشن دے رہے ہیں۔ بالکل اس طرح جیسے آپ کسی مزدور سے کہیں کام کرو گے کتنے پیسے لوگے، وہ کہے گا کہ جی میں فرض کر لیں اس نے کہا کہ میں 1000 روپے لوں گا، اور پھر وہ جب کام کرے تو آپ کو 200 روپے واپس کر دے، ایسا ہے۔ تو اس طرح کے یہ معاہدات ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پیسہ رکھوا کر جیسے اکاؤنٹ وغیرہ بنوا لیتے ہیں اس پہ جو بینیفٹ لیں گے وہ ضرور گناہ ہوگا۔ ایک یہ کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کیلیگرافی کا کام کرتے ہیں تو اس کی آمدنی جائز ہے یا نہیں، یعنی جو خوبصورت آیات وغیرہ بناتے ہیں تو ان کے پیسے، اور اس طرح حدیثیں وغیرہ لکھ دینا یا شعر وغیرہ لکھ دینا۔ دیکھیں قرآن کو تو ہم بالکل منع کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کو۔ قرآن کا سب سے زیادہ سخت حکم ہے کہ اس کو خالی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح بنانا کہ وہ پڑھا ہی نہ جائے،
قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو علماء نے بے ادبی لکھی ہے کہ قرآن کی آیات پڑھی نہیں جا رہی اور آپ سے اس کو ڈیکوریشن پیس بنا رہے ہیں۔ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا۔ ایسے ہی اتنا چھوٹا قرآن چھاپنا جس کو جو پڑھا نہ جائے، بالکل آپ نے دیکھو گے چھوٹے چھوٹے قرآن، اس میں بھی ایوارڈ ملتے ہیں جو چھوٹا ترین قرآن چھاپا ہے، تو وہ قرآن چھاپنا اور وہ پڑھا ہی نہیں جا رہا، تو یہ سخت بے ادبی ہے قرآن کی، اس کو کوئی سمجھتے نہیں کہ بے ادبی ہے، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس کی اجرت لینا جائز ہے، کیونکہ وہ تو آپ اپنے فن کی اجرت لے رہے ہیں، اس کی اجرت بالکل جائز ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ اچھا حدیث کا حکم اس سے ہلکا ہوگا اور عام شعر وغیرہ اس کا حکم اور بھی ہلکا ہوگا، یا اقوال ہوں ان کو آپ نے لکھا خوبصورت کر کے ان کا ہلکا حکم، لیکن آیات کا سخت حکم ہوتا ہے، یہ اگر پڑھی نہ جائیں تو قرآن کی بے ادبی شمار ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا ان کو دیوار پر لگانا بدعت ہے؟ دیکھیں بدعت ان معنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح نہیں تھا، بعد میں ایجاد ہوا تو اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بدعت سیئہ نہیں ہے۔ ہاں اس طرح قرآن کو بنا کر لکھنا کہ سمجھ ہی نہ آئے، یہ بدعت ہوگی اور اس میں ہو سکتا ہے کہ سزا بھی ہو جائے آخرت میں، تو بہتر ہے کہ اچھا طریقے سے لکھیں، اس میں حرج نہیں ہے، اور پھر دیوار پہ لگانا اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ کے پردے پر بھی لکھا جاتا ہے، اور دیگر اکابرین نے بہت ساری چیزوں کے اندر اس طرح لکھوائی ہیں قرآن پاک، لیکن واضح طور پر ہو تو اس کی گنجائش ہوگی، پھر یہ وہ بدعت وغیرہ نہیں بنے گی۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کسی مفتی صاحب کے غلط فتوے پر عمل کرنے والے کیا گناہ گار ہوں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ کیا وہ فتوے کے اہل تھے یا نہیں تھے، کیونکہ اپنے نام کے ساتھ صرف مفتی لکھ لینے سے کوئی مفتی نہیں بن جاتا۔ آج کل یہ روش چل گئی ہے کہ فتویٰ دینے کی بالکل صلاحیت نہیں ہے، لیکن مفتی سے کم تو کوئی بننے کے لیے تیار نہیں، ہر ایک کے ساتھ نام کے ساتھ مفتی آ گیا، ہر ایک کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں، ہر ایک مفتی ہر ایک مفتی ہر ایک مفتی، کبھی کسی مفتی صاحب کی صحبت میں نہ رہے، کبھی باقاعدہ فتوے نہیں لکھے، کہیں سے سند افتاء کی حاصل نہیں ہے، لیکن اپنے ساتھ مفتی لکھ رہے ہیں، اور ہم صرف سنی سنائی بات پر کسی سے فتویٰ لے لیتے ہیں۔ اس طرح کا اگر کوئی فتویٰ ہے اور اس نے غلط فتویٰ دیا ہے، وہ تو گناہ گار ہے ہی ہے، جتنے اس پہ عمل کریں گے سارے گناہ گار ہوں گے، کیونکہ وہ جب فتوے کا اہل ہی نہیں تھا تو آپ نے کیسے اس سے فتویٰ لیا۔ ہاں اگر اچھے مفتی صاحب ہیں، باقاعدہ فتویٰ نویسی کرتے ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے، لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی، توجہ نہ رہی مسئلے پہ، جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے خود لکھا کہ جس کا ثواب اس کی خطا پر غالب ہو، یعنی درست فتویٰ لکھنا غلطی پر غالب ہو، وہ فتوے کا اہل ہوتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کبھی مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مسائل بتانے میں، اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرمائے، تمام علماء مفتیان کرام کو محفوظ فرمائے، یہ پاسبل ہے، لیکن جو اس فیلڈ کا آدمی ہے مسلسل لکھ رہا ہے، اگر اس سے غلطی بھی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا، اور اس پر پھر جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے ان پہ کوئی وبال نہیں ہے۔ ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر مفتی صاحب مطلع ہو گئے کہ مجھ سے غلط فتویٰ صادر ہو گیا تھا تو وہ اعلانیہ طور پہ سب کو بتا دیں، جہاں تک بتا سکیں کہ وہ غلط فتویٰ تھا اس کو تبدیل کر لیا جائے، وہ بہت اچھا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر تو وہ اہل تھے فتویٰ دینے کے، پھر لوگ اس پہ عمل کریں تو بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اہل ہی نہ ہوں تو پھر وہ بھی گناہ گار اور عمل کرنے والے بھی گناہ گار ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے ایک لڑکی سے نکاح کیا، اس کے بعد کچھ ڈاکومنٹیشن وغیرہ کا کوئی مسائل ہوئے، کچھ فارم وغیرہ فل وغیرہ کرنا تھا، تو ایک اور دفعہ نکاح کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ کسی عالم صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نکاح صرف ایک ہی بار ہوتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا، اب ہمیں دوبارہ نکاح کرنا ہے؟ دیکھیں یہ ایک دم سوال یہی آ گیا جو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ فتویٰ دینے کے بالکل اہل نہیں ہیں، وہ فتویٰ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سنی سنائی باتوں کو ذہن میں رکھ کر اسی سے کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا سوال آ جائے کہ جس کے بارے میں ان کو زیادہ معلومات نہ ہو تو وہ غلط مسئلہ بتانے میں بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا ہی ہے، 100 نکاح کریں آپ، 100 نکاح ایک ہی لڑکی سے، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت نے منع نہیں کیا، اگرچہ سنت یہ ہے جب صحیح نکاح ہوا ہے تو پھر دوسرا نکاح کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے، اس کو تجدید نکاح کہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ احتیاطاً کبھی کبھار تجدید ایمان تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے کر لینا چاہیے، اور بہتر ہے کہ کبھی مہینے میں 6 مہینے میں ایک دفعہ تجدید نکاح بھی کر لیں احتیاطاً، کہ بھی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کوئی کلمہ نکل گیا اور نکاح پہ فرق آ گیا تو کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ 2 گھر کے گواہ ہوں، 2 مرد یا 1 مرد، 2 عورتیں، حتیٰ کہ 2 جوان بیٹے ہوں، وہ بھی سامنے بیٹھ کر ان کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں، نکاح ہو جاتا ہے، تو یہ مطلب کر سکتے ہیں۔ جن صاحب نے یہ کہا کہ 2 بارہ نکاح نہیں ہو سکتا ایک ہی لڑکی سے، انہوں نے غلط کہا، ایسے لوگوں سے مسئلہ معلوم نہ کیا کیجئے، صحیح مستند مفتیان کرام سے پتہ کریں۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ گدھی کا دودھ پینا جائز ہے کہ ناجائز؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانور کا گوشت کھانا منع کر دیا نا، تو بس اس کے پھر اس کو دودھ پینا بھی منع ہوگا،
تو حمار اہلی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حمار گدھے کو کہتے ہیں، اہلی مانے پالتو جو گھر کا ہوتا ہے، گھریلو گدھے کو کھانے سے منع کیا۔ اس کا مطلب ہے جنگلی گدھا آپ کھا سکتے ہیں، فی نفسی گدھے میں حرام ہونے والی کوئی علت موجود نہیں ہے، اس کے کیلے نہیں ہوتے، یہ پنجوں سے شکار نہیں کرتا، یعنی جانوروں کو پکڑ کے نہیں کھاتا، یہ تو سبزی خور جانور ہے، تو اسی لیے زیبرا کھانا، زرافہ کھانا، اسی طریقے سے جنگلی گدھے کھانا اور گھوڑا کھانا، یہ شرعاً سب جائز ہے۔ گھوڑا بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس لیے منع کیا تھا کہ یہ آلۂ جہاد تھا، اگر لوگ اس کو کھائیں گے تو آلۂ جہاد میں قلت اور کمی واقع ہوگی، ورنہ گھوڑا کھانا بھی شرعاً جائز ہے۔ تو یہ حمار اہلی مطلب منع کیا سرکار نے، اس وجہ سے اس کا دودھ بھی منع کیا جائے گا، لیکن اس کے دودھ میں اتنی کراہت نہیں ہے جتنا ڈائریکٹ حرام کردہ جانور کے اندر ہے، جیسے اب یہ مطلب کسی درندے کا دودھ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں دلائل مختلف ہیں، بعض دلائل سے گدھے کا گوشت کھانا ہمارے اہلی کا بھی جائز ہے اور بعض کا منع ہے، لیکن غالب منع والے دلائل ہیں، اس لیے اگر کوئی گدھے کا دودھ پی لیتا ہے تو یہ مکروہ ضرور ہے، منع کیا جائے گا، لیکن کوئی بہت ہی سخت حرام کا حکم نہیں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل اسی وقت 8 سے اور تا آخر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمت کے ساتھ خود بھی دین سیکھنے اور اپنے اولاد کو فوراً سے پیشتر علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔